معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ٹیپو سلطان پر ہر طرف سے گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایسے میں سلطان کے ایک خادم راجہ خان نے آواز دی، حضور اگر آپ ہتھیار ڈال دیں اور گرفتاری دے دیں تو دشمن آپ کے مرتبے کا خیال کرتے ہوئے آپ کی جان بخش دیں گے۔ یہ الفاظ سن کر سلطان جلال میں آ گئے۔ غصے کی حالت میں راجہ خان کی طرف مڑے اور گرج کر بولے، میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا کہا ہوا یہ فکرہ ایک حقیقت بن گیا اور پوری دنیا اس فکرے کے اثر کو مانتی ہے۔ جب ٹیپو سلطان کا جسد خاکی قبر میں اتارا گیا تو اچانک بجلیاں کڑکیں، گرج چمک اور کڑک کے بعد اچانک بارش ہونے لگی۔ ادھر انگریز سپاہی سلطان کو آخری سلامی کے طور پر ہوا میں فائر کر رہے تھے، لیکن آسمانی کڑک کی آواز میں فائروں کی آوازیں دب گئیں۔ موسم بارشوں کا نہیں تھا، لیکن آسمان بھی برس رہا تھا۔ رات کے وقت بجلی انگریزی کیمپ پر گری، اس سے 2 انگریزی سپاہی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ گھروں میں بند لوگوں پر بھی اس ماحول سے لرزہ طاری ہو گیا۔ بادلوں کی ہولناک آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ دریائے کاویری میں بھی طغیانی آ گئی۔ خود سرنگا پٹم میں رہنے والے بڑے بوڑھوں نے کہا، دریائے کاویری میں ایسی طغیانی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد برصغیر میں غلامی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنا تشخص بہت تیزی سے کھونا شروع کر دیا تھا۔ فتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 کو میسور میں پیدا ہوئے۔ انہیں ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان شاہ کی دعاؤں کا ثمر کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا تھا۔ 5 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کی عربی اور فارسی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ 15 سال کی عمر میں ہی حیدر علی کے زمانے میں ٹیپو سلطان نے کئی معرکے سر کر لیے اور 7 دسمبر 1782 کو حیدر علی کی موت کے بعد سلطنت کی ساری ذمہ داریاں ٹیپو سلطان کے سر پر آ گئیں۔ ٹیپو سلطان کی مملکت میں جس قسم کی انتظامیہ اور افواج تھی، اس کی سبھی داد دیتے تھے اور ٹیپو ہر چیز پر خود نظر رکھتے تھے۔ خاص طور پر فوج کی تربیت پر ان کی گہری نظر رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا میزائل ٹیپو سلطان نے ہی ایجاد کیا تھا اور جنگ میں اس کے استعمال نے انگریزوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ افواج کے درمیان خبر رسانی کے لیے انہوں نے اردو کا سب سے پہلا فوجی اخبار شروع کیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے صرف 48 سال کی عمر پائی اور 17 برسوں تک حکمرانی کی، لیکن ان برسوں میں انہوں نے حکمرانی کی ایک نئی داستان رقم کر دی تھی۔ انگریز جان چکا تھا کہ وہ ٹیپو سلطان کو شکست نہیں دے سکتا، اس لیے اس نے غدار ڈھونڈے جنہوں نے انگریزوں کی مشکلات آسان کر دیں۔ پھر 4 مئی 1799 کا دن بھی آ گیا، جس دن ٹیپو سلطان کو شہادت ملی۔ اس دن ٹیپو سلطان نے معمول کے مطابق فجر کی نماز مسجد اعلیٰ میں ادا کی۔ فجر کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد سلطان اپنی آخری تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ چند نجومی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور آج کا دن آپ کے لیے اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ سلطان ایک عالم دین تھے، وہ جانتے تھے کہ بذات خود دن اور رات میں اللہ نے کوئی خرابی نہیں رکھی۔ اچھا برا جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کی مرضی سے ہے۔ پھر حدیث کی روشنی میں سلطان یہ بات بھی جانتے تھے کہ صدقات اور خیرات آنے والے مذہب کو ٹالتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسی وقت قیمتی ہیرے جواہرات اور خوبصورت ہاتھی اور 200 روپے نقد خیرات میں دے دیے۔ ان چیزوں کے علاوہ کچھ بیل، بھینسیں، بکرے اور کپڑے وغیرہ بھی فقراء اور مساکینوں میں تقسیم کیے۔ ٹیپو سلطان تاریخ اسلام کا وہ لازوال کردار ہے جس پر عالم اسلام تا قیامت نازاں رہے گا۔ مسلم مورخ سچ لکھتا ہے کہ حضرت اقبال کے مرد مومن کو اگر مجسم حالت میں دیکھنا مقصود ہو تو ٹیپو سلطان شہید اس کا بہترین نمونہ ہے۔ تاریخ عالم شاید اس جری مسلم سلطان کی کوئی مثال یا نظیر پیش کر سکے گی۔ ٹیپو سلطان شہید نہ صرف ایک مرد مجاہد تھا، بلکہ حقیقی معنوں میں حضرت اقبال کا وہ مرد مومن تھا جو عالم بھی تھا اور عابد بھی، ایک جری سپاہی اور بہترین سپہ سالار بھی تھا
اور ایک بہترین حاکم و منتظم بھی ایک تجربہ کار سیاستدان اور غیر معمولی بصیرت رکھنے والا عوامی رہنما بھی تھا، اور عوام دوست قید بھی۔ سلطان حیدر علی کی وفات کے بعد جس وقت عنان حکومت ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں آئی، امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر رہا تھا اور مسلمان ہند تقسیم ہو رہے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ایک جانب اپنی پوری توجہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین الاقوام ہند پر مرکوز کی، تو دوسری جانب ملک کی صنعت و حرفت پر بھرپور توجہ دی۔